معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں یہ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے اس وقت، ہمارے دین اسلام میں یہ 4 شخصیات بہت اہم ہیں۔ یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کا جو زمانہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری، امام مالک 93 ہجری، امام شافعی 150 ہجری اور امام احمد 164 ہجری۔ اب یہ اس دور سے ان فقہاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو مرتب کیا اور ان احادیث کے اوپر اپنی اپنی تشریحات اور اس کے معاملات کی بنیاد رکھی۔ اس وقت سے لے کر یہ 1300 سال 1200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ سارے معاملات چلے آ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اختلافی معاملات چلے آ رہے ہیں۔ میں پھر یہ بات واضح کر دوں، ایک ہے اختلاف اور دوسرا ہے مخالفت۔ ہم بارہا یہ بات عرض کر چکے ہیں، اختلاف رائے رکھنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مخالفت کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اب ائمہ اربعہ کی جو فقہ ہے، ائمہ اربعہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل اخذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا اپنا ہے۔ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، یہ سارے فقہ ہیں۔ پھر اس میں امام ابن حزم بھی آ جاتے ہیں، فقہ ظاہریہ جو مذہب ظاہریہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، جس کی اہل حدیث علماء جس کو اون کرتے ہیں۔ تو یہ سارے 1200 سال سے 1000 سال سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہمارے موجودہ دور میں ایک ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ اختلاف کی نظر کیا جائے اور لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ نہیں، جو یہ تمہارا معاملہ ہے اس کے اوپر تو ہے ہی کچھ نہیں، تم جو کر رہے ہو اس کا تو تعلق ہی حدیث پاک سے نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ میں ایک اور بنیادی بات آپ کے سامنے آج ذکر کر دوں، بہت واضح طور پر، کلیئر کٹ۔ ہم ایتھیزم کے خلاف ایک عرصہ ہو گیا کام کر رہے ہیں، ملحدین کے خلاف، اور اس میں ہمارے ساتھ تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں۔ جب ہم ملحدین کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں، اس میں ہمارے ساتھ دیوبندی بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے ساتھ اہل حدیث بھی شامل ہیں، اور ہم نے ان تمام مسالک کے علماء کرام سے جا کر ملاقات بھی کی ہے، ان کے مدارس دینیہ میں بھی گئے۔ اور میں نے اپنے ان دروس میں، رمضان سے پہلے دروس میں اور 1-2 جمعے کے خطبات میں بھی یہ ذکر کیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک اسٹیج کے اوپر یہ سارا گلدستہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، شاید بات اب موضوع سے ایک اور طرف نکل پڑی ہے۔ حضرت علامہ سید احمد اسد رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی ساری زندگی مناظرانہ رنگ میں گزری، لیکن زندگی کے آخری حصے میں انہیں اس بات کا خیال آیا کہ ہم میں اتحاد ہونا چاہیے، اور اپنے انتقال سے، وصال سے 1 ماہ پہلے وہ جب ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اوپر لائبریری میں جب بیٹھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم اتحاد کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ساری زندگی ہم نے گزار دی مناظرے میں، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب حالات اس بات کے
متحمل نہیں ہیں کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ فتویٰ بازی والا بازار گرم کریں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر ان ساری سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد جب ان کا 1 ماہ کے بعد خبر ملی کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم نے تمام اس ایک خواہش کو جو انہوں نے ہم سے کی تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کا ایک ارادہ کیا، اور پھر ہم نے سب سے پہلے ہمارے جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے مناظر ہیں مولانا عمر صدیق صاحب گجرانوالہ، ہم ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا، ہمارے قصور کے ابراہیم بن بشیر حسینوی صاحب حفظہ اللہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ جامعہ سلفیہ میں ہماری محترم و مکرم یاسین ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی، شیخ الحدیث نجیب اللہ طارق صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم جامعہ امدادیہ گئے، وہاں کے محتمم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس طرح ان تمام مسالک کے علماء سے ملنا شروع کیا کہ ہم الحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، کہ ہمارا جو کام ہے وہ الحاد کے خلاف ہے، کہ اگر ہم ہوں گے، اسلام ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہوں گے نا۔ اگر اسلام ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن اگر یہی معاملہ ہو گیا تو پھر کہاں سے ہم رہیں گے؟ ہم بھی اسلام کے دم سے ہیں نا، اگر اسلام باقی ہے تو ہم لوگ باقی۔ اب آج اس وقت آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو معاملہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ، اور ہم نے اپنے ملکوں کی سرحدیں اتنی بلند و بالا کر دی ہیں کہ کسی مسلم ملک کو ان لوگوں کی بے بسی نظر نہیں آتی، ان کے بچوں کا رونا بلکنا نظر نہیں آتا، ان کے گلشن کی ویرانی، ان کا اجڑنا نظر نہیں آتا۔ کسی ملک کے سربراہ کو یہ فکر نہیں ہے۔ ہم سمیت ہم سب اپنی اپنی آگ میں جل رہے ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی ہے یا اغیار نے ہم پر مسلط کی ہے، اور ہم فتنے در فتنے، ایک فتنے سے نہیں، ہم کئی فتنوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ وہ لسانی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ جو مسائل ہیں ان کا معاملہ اور ان کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، بس ہمیں یہ علم ہو کہ ہم اس حدیث پر۔ اور پھر ایک بات واضح طور پر ذکر کرتا چلوں، یہاں اختلاف صرف افضلیت کا ہے کہ جی ایک یہ عمل افضل ہے، آپ کے نزدیک یہ عمل افضل ہے۔ ایک ہوتا ہے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط۔ یہاں صحیح اور غلط والا معاملہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ صحیح اور غلط والا معاملہ سکھا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے تو وہ یاد رکھیے وہ آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہاں وجہ صرف یہ ہے کہ جی ہمارے نزدیک افضل یہ ہے، ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک افضل وہ ہے، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ افضلیت کا۔ اختلاف کیا ہے؟ صحیح اور غلط والا معاملہ قطعا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا اپنے درس میں کہ ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، ان کے نزدیک کرنا افضل ہے۔ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علماء کے ساتھ ان اصحاب کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مثلا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رفع یدین کے قائل ہیں، ان سے رفع الیدین کی روایت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سے نہ کرنے کی روایت ملتی ہے۔ تو نہ کرنے والے ان کے اقتداء میں، ان کے جلوں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، کرنے والے ان صحابہ کی اقتداء میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ مدینہ طیبہ میں ہے، جس کی شاخیں شرق غرب سارے شمالاً جنوباً، شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان سب کی جڑ جو ہے وہ گنبد خضرا کا مکین ہے، اس جڑ سے ان سب کا تعلق ہے۔ لہٰذا ہم میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا عمل ہو اور ہم کہہ دیں یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی میں حوصلہ ہے تو وہ کہتا رہے، ہم یہ تعلیم نہ دیتے ہیں، نہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو طریقہ آ رہا ہے ہم دریدہ دہن ہو کے کہہ دیں کہ نہیں یہ ثابت نہیں۔ اس لیے اس معاملے کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہمارے نزدیک اگلا معاملہ یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ احناف امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، اور یہ میں نے پہلے عرض کیا اپنے شروع میں کہ یہ آج کا نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اب ہمارے نزدیک دلیل ہے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی یہ آیہ مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی قرات کی جائے، تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر۔ صاحب تفسیر تبری المتوفیٰ 310 ہجری، آپ نے یہ روایت نقل کی امام تبری نے تفسیر تبری میں کہ حضرت بشیر بن جابر کہتے ہیں صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤون مع الامام، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے کہ جب لوگوں نے امام کے پیچھے قرات کی، فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان سب سے کہا کہ کیا ہو گیا، تم اس مسئلے کو جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کیا کرو اور غور سے سنا کرو، یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے بالخصوص، کہ جب تلاوت قرآن کریم کی جائے تو اس میں یہ معاملہ کیا جائے۔ اب اس میں چند حدیثیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر وہبہ زہیلی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلہ، اس کے اندر امام وہبہ زہیلی لکھتے ہیں کہ جو احناف ہیں ان کے نزدیک مقتدی قرات نہیں کرے گا، احناف کے نزدیک مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں امام احمد کہتے ہیں اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ فی الصلاۃ، اس بات پر اجماع ہے سب کا کہ یہ آیہ بالخصوص نماز کے لیے ہے، اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے استماع کا اور انصات کا، سننے کا اور خاموش رہنے کا۔ پھر وہبہ زہیلی کہتے ہیں والاستماع خاص بالجہریہ، سننا کب ہوگا؟ جب جہری نمازیں ہوں گی۔ جہری نمازوں سے مراد فجر کی نماز جس میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی پہلی 2 رکعت ہے، تو جب جہری قرات ہوگی تو سننا لازم آئے گا، سننا ضروری ہوگا، سنیں گے تب نا جب جہری ہوگی، اور خاموش کب ہوں گے؟ جب سری قرات ہوگی۔ امام زہیلی نے بڑا حسین جملہ لکھا والاستماع خاص بالجہریہ والانصات یعم السریہ والجہریہ، سننا جہری نمازوں کے ساتھ خاص ہے اور انصات سری اور جہری دونوں نمازوں میں ہے۔ تو کہتے ہیں فیجب علی المصلین، تو لازم ہے نمازیوں پر ان یستمعوا فیما یجہر بہ، تو جس میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے اس میں خاموشی اختیار کریں، اور جہاں اس میں سنیں، اور جہاں سری قرات ہوتی ہے وہاں خاموشی اختیار کریں، یعنی جہاں جہری آواز سے قرات ہوتی ہے بلند آواز سے وہاں سنیں، اور جہاں قرات نہیں ہوتی وہاں خاموشی اختیار کریں۔ ڈاکٹر وہبہ زہیلی کا یہ جملہ تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8889، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، یعنی جب آپ کو کہا تکبیر کہنے کا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے آپ بھی کہیں تو اس میں دونوں شامل ہو گئے۔ جب قرات کا تعلق آیا تو فرمایا وہ قرات کرے گا اور تم کیا کرو گے؟ خاموش رہو گے۔ فرمایا اسی طرح وَإِذَا قَالَ، جب وہ کہے گا وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین،
قالا اور قولو، قالا اور قولو، قالا واحد کا صیغہ ہے، قولو جمع کا صیغہ، جب وہ کہے وَلَضَّالِّينَ تو تم کہو آمین۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب وہ کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تو تم کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث تھی۔ اگلی حدیث مسند احمد بن حنبل کی 9438، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ اس حوالے سے مسند احمد کی اگلی حدیث 19723 نمبر ہے اس کا، اس میں بھی ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فلیؤمکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، واذا قرأ الامام فانصتوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 846، اس کے اندر بھی یہی ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا۔ ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے 847، اس میں بھی یہی جملہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو، اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح کہا۔ ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے 850 نمبر۔ اب اس میں واضح ہو گیا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس کو شیخ البانی کہتے ہیں یہ حسن ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ امام کی قراءت، امام کا پڑھنا، جب امام کی تکبیر کافی نہیں ہے تو آپ کو حکم ملا کہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جہاں آپ کے لیے کافی ہے وہاں رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا امام ہے تو امام کا پڑھنا نمازی کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب ایک حدیث ہے اس میں جو پیش کی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے۔ تو اس کی ہمارے علماء نے تشریح یوں کی ہے کہ یہ ہے امام کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے، کہ اگر امام اور تنہا نماز پڑھنے والا فاتحہ نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو مقتدی ہے اس کے لیے تو حضور کا یہ فرمان ہے کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، تو جب امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوا تو پھر یہ کیسے ہوا کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ امام پڑھ رہا ہے اور امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 850۔ پھر سنن نسائی کی حدیث نمبر 921، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ شیخ البانی نے اسے بھی حسن صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت 922 نمبر، اس میں بھی یہی ہے سنن نسائی کی۔ ان ساری روایات سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے جس کو ذکر کرنا بہت اہم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ ملتا ہے جس میں آپ نے یہ لازمی قرار دیا، اور آپ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لیا کر، اپنے جی میں پڑھ لیا کر۔ اور حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ امام کے پیچھے ایسی نماز جو کہ سری نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان میں امام کے پیچھے اقرأ بہا فی نفسک کہ اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے معانی اور مفاہیم پر غور کیا کرو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جب تم اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرو گے تب بھی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ واضح طور پر حل ہو جائے گا۔ اگلا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب ہم قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، قیام میں جب رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگرچہ میں ان دنوں اس حوالے سے ذکر کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 268، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد یدعو رکبتیہ قبل یدیہ،
کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو یدعو رکبتیہ قبل یدیہ، آپ نے اپنے گھٹنے رکھے ہاتھوں کے رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھے؟ گھٹنے رکھے، اس کے بعد کیا رکھے؟ ہاتھ رکھے۔ ایک بڑی اہم دلیل یہاں علماء ربانیین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب زمین کی طرف جھکنا ہو تو جو چیز زمین کے قریب ہے پہلے وہ زمین پر رکھی جائے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر ماتھا، اور جب اٹھنے لگو تو جو چیز آسمان کے قریب ہے پہلے اسے اٹھایا جائے۔ یہ جھکنے میں اور اٹھنے میں علماء نے نقطہ بیان کیا۔ اب امام ترمذی جو اس روایت پر تبصرہ یہ کرتے ہیں والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، کہ اکثر اہل علم کا اس بات پر عمل ہے، کیا یرون ان یدع الرجل رکبتیہ قبل یدیہ، کہ وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز میں گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھے اور اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ رکھے گا۔ جامع ترمذی کی روایت، اس کے بعد 1359 نمبر روایت ہے سنن دارمی کی، اس میں بھی یہی معاملہ ہے، اس کی سند حسن ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے حضرت وائل بن حجر سے، اس میں بھی یہی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 838، سنن ابو داؤد میں، سنن دارمی میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے اپنے گھٹنے رکھتے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر ہے 626۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم جملہ ہے جسے مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھکتے تو آپ کے گھٹنے آپ کے ہاتھوں پر سبقت لے جاتے، کہ پہلے آپ زمین پر گھٹنے رکھتے، اس کے بعد آپ زمین پر کیا کرتے؟ ہاتھ رکھتے۔ میں اس پر ایک جملہ آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی سوال یہ ہوا شیخ ابن تیمیہ سے، سوال یہ ہوا کہ نماز میں پہلے ہاتھ رکھیں گے یا پہلے گھٹنے رکھیں گے؟ تو شیخ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اما الصلاۃ بکلیہما فجائزۃ باتفاق العلماء، یہ نماز کے اندر دونوں طریقے ہی جائز ہیں علماء کے اتفاق سے، دونوں طریقے ہی جائز ہیں۔ ان شاء المصلی یدع رکبتیہ قبل یدیہ وَإِن شَاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ، چاہے تو نمازی نماز میں پہلے گھٹنے رکھے پھر اپنے ہاتھ رکھے، چاہے تو پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، یہ دونوں حالتیں ہی علماء کے اتفاق سے صحیح ہیں۔ وَلَكِن تَنَازَعُوا فِي الْأَفْضَلِ، بحث کس بات میں ہے؟ افضل کیا ہے؟ بحث کس بات میں ہے؟ تو میں نے اس پہ آپ سے ذکر کیا تھا اپنے گزشتہ دروس میں کہ بھئی آسان سا حل ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، آپ کے پاس طاقت اور قوت زیادہ ہے تو پہلے گھٹنے رکھیں، اگر عذر آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا تو پھر ہاتھ رکھنا شروع کر دیں، دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں وسعت پیدا کرنے کی، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بعض جو نوجوان طبقہ ہے نا، وہ ان چیزوں کو بڑا جذباتی طور پر دیکھتا ہے، اور یہی ہمارے لیے ایک بڑا عام جو ہے نا گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے، جو کہ عام انداز میں علماء متقدمین نے متاخرین نے پیش کیا تھا، اسے عام آدمی جو ہے وہ بڑا اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیتا کہ نہیں میں نے حدیث میں ایسے پڑھا، میں نے حدیث میں ایسے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔